اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا صدق اللہ العلی العظیم۔ سنت اطاعت انسان کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ انسان اللہ کو فرمان روا الہ قبول کر لینے کے بعد اب عملاً فرمان بری کرے و فرمان برداری کرے، پروردگار کے تمام احکام و تمام فرامین بجا لائے۔ اطاعت، فرمان بری، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام و فرامین کو بجا لانا رغبت و شوق کے ساتھ اور خضوع و تسلیم کی حالت میں۔ اس کے مقابلے میں معصیت و عصیان ہے، نافرمانی یا تولی و اعراض، کہ جب اللہ کے فرمان کو انسان ٹھکرا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی پیروی و انجام دہی سے۔ اطاعت کے جس طرح ارکان ہیں ذاتی و مفہومی، اسی طرح اطاعت کے کچھ تقاضے ہیں، عوامل ہیں جن سے انسان مقام اطاعت تک پہنچتا ہے۔ اطاعت کے مترادفات میں سے اتباع ہے۔ قرآن کریم کا ایک عنوان اتباع ہے جو قریب المعنی ہے اطاعت کے، لیکن فرق یہ ہے کہ اتباع کسی کو دیکھ کر عمل کرنا، نہ فرمان بجا لانا۔ اتباع کے معنی میں فرمان بری و فرمان بجا آوری شامل ہے، لیکن اتباع کا اصل مفہوم پیروی ہے، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے درپے ہونا اور ویسے ہی عمل کرتے جائیں جیسا وہ کر رہا ہے۔ جہاں وہ جا رہا ہے آپ بھی وہاں چلے جائیں، جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے آپ بھی وہاں کھڑے ہو جائیں، جہاں وہ کوئی عمل انجام دیتا ہے وہی عمل جو متبع کا ہے وہی متبع بجا لائے، تابع انسان وہی عمل بجا لائے۔ اطاعت خصوصاً فرمان برداری ہے، فرامین کی بجا آوری ہے۔ اگر فرامین نہ ہوں، البتہ ایک لحاظ سے اطاعت جیسے بیان کیا تھا کہ وسیع مفہوم ہے، ارادے کی پیروی کو بھی اطاعت کہیں گے، چونکہ ارادہ بھی مطاع کا، جس کی اطاعت لازم ہے و واجب، اس کا ارادہ بھی فرمان کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ قول سے زیادہ اہمیت ارادے کی ہے کہ اگر کسی جگہ پر ارادے کا انسان کو علم ہو جائے
کہ فرمان روا کا یہ ارادہ ہے، ہر چند اس نے اظہار نہ کیا ہو، ارادہ رکھتا ہے ہم سے کسی فعل کا، لیکن کسی بنا پر اس ارادے کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن ہمیں ارادے کا علم ہو جائے تو یہ اطاعت کے زمرے میں آتا ہے۔ متکلمین میں اس بارے میں بحث ہے کہ آیا یہ اطاعت ہے یا نہیں، لیکن اطاعت کے مفہوم کے لحاظ سے ارادہ فرمان بری ہے، ارادہ کی اتباع و ارادہ کی پیروی بھی اطاعت ہے۔ ایک اور عنوان قرآن کریم نے اطاعت کے لیے اور مفہوم اطاعت کے مترادف کے طور پر اصطلاح استعمال کی ہے، وہ ہے قنوت، تے کے ساتھ۔ قنوت، قانت بمعنی اطاعت و فرمان بری ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس وصف کا ذکر کیا ہے اور بہت سارے افراد کو اس سے متصف کیا ہے، یا طبقہ بندی جب قرآن نے کی ہے افراد کی عمل کے لحاظ سے، تو اس میں ایک طبقہ قانتین کا و قانتات کا ذکر ہوا ہے۔ توئے کے ساتھ قنوت مایوسی و یاس ہے، اور تے کے ساتھ اس کا معنی اطاعت و فرمان بری ہے۔ متعدد آیات قرآن کریم کی جس میں قنوت و قانتین کا ذکر آیا ہے، ان میں سورہ احزاب میں آیا 31 میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے، جس میں حکم دیا گیا ہے باقاعدہ، جیسے اطاعت کا ہے اطیعوا، سورہ احزاب میں قنوت کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ قنوت اختیار کریں، یعنی ازواج رسول اللہ کو گویا حکم ہو رہا ہے کہ آپ اطاعت کریں۔ آیا 28 سے یہ سیاق شروع ہوتا ہے جس میں ازواج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دیا گیا ہے، ان کے لیے خصوصی احکام اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، ان کی حیثیت و اہمیت کی بنا پر، چونکہ انہیں نسبت ہے رسول اللہ کے ساتھ، وہ حلقہ زوجیت رسول اللہ میں ہیں، اس وجہ سے انہیں مخصوصاً قرآن نے مورد خطاب قرار دیا ہے۔ اور اس عنوان کے ساتھ کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، اور دوسری جگہ پر خود خواتین کو خطاب ہے، یا نساء النبی، یہاں پر رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ اپنی ازواج کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ آپ اپنی ازواج کو بتا دیں کہ یہ دوسری خواتین کی طرح نہیں ہیں۔ اسی سورہ احزاب میں دیگر آیت کے اندر ہے، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، تم دوسری خواتین کی طرح نہیں ہو، لہٰذا تمہارا چال ڈھال ان جیسا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا طرز زندگی ان سے مختلف ہونا چاہیے، چونکہ تمہاری شان و تمہاری حیثیت مختلف ہے ان سے۔ اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل لازواجک، اپنی ازواج سے
کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو اور وزینتہا اور زینت دنیاوی چاہتی ہو کہ عموماً خواتین اسی کی خواہاں ہوتی ہیں، حیات دنیا و زینت حیات دنیا کی خواہاں ہوتی ہیں۔ فتعالین امتعکن، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم پسند کرتی، یعنی اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کہہ دیجئے انہیں، آپ اگر پسند کرتی ہو دنیاوی زندگی، چونکہ رسول اللہ کے ساتھ دنیاوی زندگی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، رسول اللہ کے ساتھ آپ کو بامقصد زندگی بسر کرنی ہے، رسول اللہ کے ہمراہ آپ کو نظام الہی کے اندر زندگی بسر کرنی ہے، قوانین الہیہ کے اندر زندگی بسر کرنی ہے، دنیاوی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن اگر تم خواہاں ہو دنیاوی زندگی کی اور اس کی زینت کی، فتعالین، تو آ جائیں، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں، رہا کر دیتے ہیں، سراحا جمیلا، رخصت کر دیتے ہیں آپ کو، اور اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، کسی تلخی بدمزگی کے بغیر آپ کو رسول اللہ کے حلقہ ازدواج سے نکال کے دنیاوی زندگی کے لیے آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ یہاں پر حیات دنیا اور رسول اللہ و رسول کا راستہ بالکل تقابل ہے ان دونوں کا آپس میں، یہ فقط ازواج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، تمام مومنین کے لیے ہے، تمام مومنات کے لیے ہے، سب کے لیے یہ دو راہ ہے کہ دو میں سے ایک راہ پر چل سکتے ہو، یا دنیاوی زندگی یا راہ خدا۔ راہ خدا پر ہیں تو دنیاوی زندگی چھوڑنا پڑے گی، اور اگر حیات دنیاوی چاہتی ہو اور چاہتے ہو تو آپ کو راہ خدا چھوڑنا پڑے گا۔ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اور اگر تم اللہ و رسول کو چاہتی ہو اور وہ راستہ چاہتی ہو، پسند کرتی ہو، اور آخرت کو چاہتی ہو، تو اس صورت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے، تم خواتین میں سے، ازواج رسول میں سے جو محسنات ہیں، صاحبات احسان ہیں، ان کے لیے خدا نے بہت عظیم اجر مقرر فرمایا ہے۔ یا نساء النبی، اب خود ان خواتین کو اللہ کا خطاب آ گیا ہے، پہلے رسول اللہ سے کہلوایا قل، اب خود حق تعالیٰ نے خود ان نساء سے خطاب فرمایا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، تم میں سے، ازواج نبی میں سے، اگر کسی نے کوئی برائی انجام دی واضح و آشکار، 2 گنا عذاب اسے ملے گا، 2 گنا عذاب اسے دیا جائے گا۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، 2 گنا دوسروں کی نسبت زیادہ عذاب ملے گا، چونکہ ایک تو برائی انجام دی ہے اور دوسرا رسول اللہ کی بدنامی کا سبب بن رہی ہو اور رسول اللہ کی حریم کی بے حرمتی کر رہی ہو، اس وجہ سے آپ دوہرے عذاب کی مستحق ہوں گی۔ یہاں پر نہیں فرمایا کہ آپ یہ فرما دیں، آپ اپنی ازواج سے یہ فرما دیں، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود خطاب کر دیا، یا نساء النبی، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ دوہرا عذاب، 2 گنا عذاب دینا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، لیکن تم میں سے جو قنوت اختیار کریں، قانت بن جائیں، من یقنت منکن، تم میں سے، تم نساء نبی میں سے، ازواج نبی میں سے جو بھی قانت بن جائیں، قنوت اختیار کریں اللہ و رسول کے لیے،
اور عمل صالح بجا لائیں نؤتہا اجرہا مرتین، ہم اسے 2 مرتبہ 2 دفعہ یا دوہرا ثواب دیں گے، اجر بھی اس کو 2 گنا دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيمًا، اور ہمیں اسے باکرامت رزق بھی اس زوجہ کو عطا کریں گے جس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہوگی، وہ قانت ہو اللہ و رسول اللہ کے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ خب یہاں دستور ہے و حکم ہے ان کے لیے کہ آپ اللہ و رسول کے لیے قانت بنیں، یعنی فرمان بردار و اطاعت گزار بنیں آپ۔ قنوت جو مصطلح ہے نماز کے اندر بھی قنوت ہے، بعض نمازوں میں یا ہر نماز کے اندر قنوت کا حکم ہے۔ اس حال ابھی قنوت بے معنی دعا ذہنوں میں آتا ہے، قنوت کا مطلب دعا نہیں ہے، دعائی قنوت ہے لیکن قنوت دعا نہیں ہے، دعائی قنوت ہے، یہ قنوت کی حالت کی دعا ہے کہ حالت قنوت میں یہ دعا کرو۔ قنوت لغت کے اندر قیام کو کہتے ہیں، کھڑے ہو جانا، کھڑے ہو جانا، قائم رہنا، اور بالکل سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، کچھ نہ کہنا، کچھ نہ کرنا، خضوع کے ساتھ اور تسلیم کے ساتھ ساکت کھڑے ہو جانا، ادب کے ساتھ، اسے قنوت کہتے ہیں۔ جس طرح عام طور پر انسان کسی معزز انسان کے سامنے، کسی شخصیت کے سامنے جاتے ہیں، یا ایک اور حالت جو ہم پھر دیکھتے ہیں ان لوگوں کے اندر جو ماتحت کسی مافوق کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے، عام دنیاوی امور کے اندر۔ جس طرح دنیاوی مسائلوں کے اندر ایک شخص سرکاری طور پر اختیار رکھتا ہے، مافوق کہلاتا ہے، اور دوسرا اس کے ماتحت ملازمین میں سے ہے، جب یہ اسے طلب کرتا ہے یا طلب کیے بغیر اس کے پاس جاتا ہے تو وہاں اس کے کھڑے ہونے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، خاضعانہ اور تسلیم انداز، کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا، کچھ سننے کے لیے جب انسان آتا ہے۔ بعض اوقات انسان کچھ کہنے آتا ہے، درخواست لے کر آتا ہے، استدعا لے کر آتا ہے، لیکن جب دینے کے لیے یا سنانے کے لیے نہ آئے بلکہ سننے کے لیے آئے، اسے طلب کیا جائے یا طلب کیے بغیر خود آئے تاکہ مجھے فرمان دیا جائے، کہا جائے کچھ، میں وہ فرمان بجا لاؤں، وہاں پر حتیٰ یہ بھی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کیوں بلایا، یہ تک پوچھنا کہ آپ نے کیوں طلب کیا، جی آپ نے مجھے طلب کیا، آپ نے مجھے بلایا تھا، یہ تک نہیں کہتا۔ خضوع یہ ہے کہ آپ حاضر ہوں، کھڑے ہو جائیں، ساکت و خاموش، بغیر کسی حرکت کے، اپنے ہونے کا بھی احساس نہ دلائیں۔ بعض اوقات بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں طلب کیا گیا ہے اور ہم وہاں پر پہنچ کر مثلاً احساس دلائیں، کھانستے ہیں تاکہ اپنے ہونے کا احساس دلائیں کہ ہم یہاں حاضر ہو گئے ہیں۔ انسان جا کر اس مافوق کے سامنے اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے، یا دستک دیتے ہیں، اذن لیتے ہیں اندر آنے کے لیے۔ قنوت یہ ہے کہ نہ کچھ بھی نہ کریں، آپ حرکت انجام نہ دیں، یہ بھی نہ احساس دلائیں کہ آپ اطاعت کے لیے تیار کھڑے ہیں، چونکہ اطاعت کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار بھی ایک خود نمائی ہے۔ اطاعت، فرمان برداری، خضوع، خاضعانہ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور خضوع و تسلیم کی حالت میں، یہ اطاعت ہے۔ قنوت اطاعت ہے لیکن ایک درجہ بالاتر کی اطاعت ہے۔
کہ جس میں مطیع فرمان بردار جب حاضر ہوتا ہے اطاعت گزاری و اطاعت فرمان برداری کے لیے، تو تسلیم کی اعلیٰ منزل پر ہوتا ہے. اس طرح سے کہ کھڑے، مثلا اطاعت کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بیٹھ کر بھی فرمان سنا جا سکتا ہے، بلکہ سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اگر یہ فرمان صادر ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا مافوق کی طرف سے، اور انسان جس نے اطاعت کرنی ہے وہ موجود نہیں ہے، غائبانہ اوامر صادر ہو گئے فلاں کے لیے یا اس طبقے کے لیے، اس گروہ کے لیے، اس خاص شخص کے لیے، یہ سب اطاعت کے زمرے میں آتا ہے. کھڑے ہو کے خود سامنے فرمان لینا اطاعت میں شامل نہیں ہے، فرمان برداری شامل ہے. آپ تک اگر فرمان پہنچ آیا ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے فرمان پہنچایا ہے، آپ سو رہے تھے فرمان آپ تک، امر آپ تک پہنچایا ہے، آپ مصروف تھے کسی کام میں آپ تک فرمان پہنچایا ہے، یہ اطاعت ہے. قنوت یہ ہے کہ آپ فرمان برداری کے لیے آمادہ ہیں پہلے سے، نہ کہ کسی بھی حالت میں جو ہی فرمان آئے گا سر آنکھوں پر سمعنا و اطعنا، فرمان پہنچنے سے پہلے انسان جس حالت میں بھی ہو فرمان آنے کے بعد قیام کرے اور کھڑا ہو فرمان بجا لانے کے لیے، یہ مطیع انسان ہے. لیکن قانت جو ہر آن آمادہ ہے، اگرچہ ابھی فرمان نہیں آیا، فرمان لینے کے لیے، فرمان سننے کے لیے، فرمان پذیری کے لیے آمادہ ہے، تسلیم محض ہے خاضعانہ طور پر، اور حالت قیام میں ہے، حالت قیام میں کھڑا ہوا ہے فرمان بجا لانے کی اس نیت و آرزو کے ساتھ. جس طرح انسان نماز میں قیام کرتا ہے، تیار ہو کر آتا ہے، آمادہ ہو کر آتا ہے، اور اس وقت اسے کوئی اور کام بھی پیش آ جائے نہیں انجام دیتا. قنوت وہ آمادگی ہے یا قیام اطاعت کے لیے جو فقط اطاعت کے لیے ہے. اس وقت اگر فرمان بری و فرمان بجاوری کے علاوہ کوئی اور مجبوری پیش آ جاتی ہے، انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، چونکہ اس وقت فرمان لینے کے لیے آیا ہوں، فرمان لے کر پھر اسے بجا لانا ہے. اسے اصطلاح میں قنوت کہتے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین لینے کے لیے آمادہ ہونا، کھڑے رہنا، تاکہ رسول کا فرمان آئے، اللہ تعالیٰ کا فرمان آئے اور میں بجا لاؤں، اس کو حالت قنوت کہتے ہیں. نماز کے اندر یہ حالت لحاظ کی گئی ہے. قنوت یعنی ایک ایسی حالت جس میں انسان محض تسلیم ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے، محض خاضع ہے، سرسپردگی کے ساتھ، نہ کچھ کہنے آیا ہے. کچھ کہنے کے لیے کھڑا ہونا، بے شک وہ عقیدت ہی کیوں نہ ہو، کچھ کہنے آئے ہو، کچھ سنانے آئے ہو، وہ قنوت نہیں ہے. فرمان لینے کے لیے جب انسان آئے اور آ کر محض تسلیم ہو کر قائم ہو جائے، اسے قنوت کہتے ہیں. اس آیہ کریمہ میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ازواج رسول اللہ میں سے کہ تم میں سے جو بھی قانت ہے اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے قانت ہے یعنی تیار ہے، آمادہ ہے فقط فرمان کی بجا آوری کے لیے. جس طرح ازواج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے چند کردار ایسے اعلیٰ ترین قانتات کے موجود ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح سے اطاعت کی جس طرح قرآن کا حکم تھا. ان میں سر فہرست حضرت خدیجۃ القبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ہیں، اور ان میں جناب ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا ہیں، اور اس طرح چند اور بیبیاں ہیں رسول اللہ کے حریم ازدواج میں جو قانت ہیں،
یعنی رسول اللہ کو کہتی کچھ بھی نہیں ہے، مانگتی کچھ بھی نہیں ہے، سناتی کچھ بھی نہیں ہے، ناز و نخرہ نہیں کرتی رسول اللہ کے سامنے، کسی قسم کا اظہار خود نمائی نہیں کرتی ہیں، بلکہ رسول اللہ سے ہمیشہ فرمان بری کے لیے تیار رکھا انہوں نے اپنے آپ کو. یہ نمونہ ہے قانتات کا. وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور آپ ازواج رسول میں سے جس نے عمل صالح انجام دے نؤتہا اجرہا مرتین، ہم اسے 2 دفعہ اجر دیں گے. قانتات کو 2 دفعہ اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا. وَآتَدْنَ لَهَا رِزْقًا قَرِيمًا، اور ہم آپ کو رزق کریم عطا کریں گے. پھر فرمان ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ دیگر ازواج کی دیگر نساء کی طرح خواتین کی مانند نہیں ہو کہ خواتین محسنات سین کے ساتھ، خواتین محسنات صاحبان احسان خواتین، جنہیں قرآن نے یہاں پر فرمایا ہے کہ تم میں سے جو بھی اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اور ایک محسنات ہیں سواد کے ساتھ جو پاکیزہ ہیں، جنہوں نے اپنی شخصیت کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ضائع نہیں ہونے دیا. ان خواتین نے جنہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا، حسن کارکردگی، حسن شخصیت جنہوں نے اپنے اندر پیدا کیا ہے، یہ محسنات ہیں سین کے ساتھ. اور وہ جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا کسی چیز کے خاطر، خواہشات کی خاطر، حیات دنیا کی خاطر، احساسات کی خاطر، جذبات کی خاطر، وہ محسنات ہیں. ان کے لیے اللہ نے الگ مقام بیان فرمایا ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لستن کاحد من النساء، آپ یہ بازاری عورتیں، شاپنگ کرتی ہوئی عورتیں، میڈیا کے اندر ناچتی ہوئی عورتیں، یہ بے پردہ و برہنہ عورتیں، یہ بے حجاب عورتیں، یہ بے حیا عورتیں، یہ دنیا پراس عورتیں، یہ دنیا دار عورتیں، یہ زینت کی ہوئی، آرائش کی ہوئی، بنی ٹھنی ہوئی، خود نمائی کرنے والی عورتیں، تم لستن کاحد، ان کی مانند نہیں ہو، ان کی طرح نہیں ہو تم. یہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ لستن کاحد، ان خواتین کی طرح تم نہیں ہو. اسی سورہ میں آیا 35 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے طبقات، خواتین کے اور مومنین کے، مردوں کے اور عورتوں کے طبقہ بندی کی ہے، درجہ بندی کی ہے. جیسے اشارہ کیا تھا کہ اطاعت احکام کو جمعیت کے سامنے پیش کر دینے سے اطاعت کا میدان نہیں کھلتا. اطاعت کا میدان نظام کے ساتھ ہوتا ہے، درجہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے، اور کسی سسٹم کے اندر، نظام کے اندر متصور ہے اطاعت احکام کی بجا آوری، ورنہ چاہتے ہوئے بھی انسان احکام بجا نہیں لا سکتا. ان طبقات میں سے کہ طبقات ہیں جو کارکردگی کی بنیاد پر ہیں، نہ نسب کی بنیاد پر، نہ ثروت کی بنیاد پر، نہ وسائل کی بنیاد پر، نہ اور کسی پہلو سے معیار پر. قرآنی طبقات کارکردگی اور صفات کی اور اقدار کی بنیاد پر ہیں. اس آیہ کریمہ میں آیہ 35 میں حق تعالیٰ کا فرمانا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ طبقات ہیں مسلمین و مسلمات.
دو گروہ یہ ہو گئے، ایک عورتوں کا اور ایک مردوں کا، مسلمین و مسلمات۔ مسلمین و مسلمات نہ بایولوجی مسلم، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں انہیں نہیں قرآن مسلمان کہتا۔ مسلم جو تسلیم ہے، جس نے جنگ ختم کر دی ہے، جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جو اپنی ارادہ، اپنی رائے، اپنا شوق، اپنی رغبت سب کچھ برکنار کر کے، خواہشات ہیں اس کے اندر لیکن ان کو الہ نہیں مانتا، جس کے سارے لوازمات پورے ہیں لیکن کسی کو بھی الہ نہیں مانتا، فقط اللہ کی ذات کو، یہ مسلم ہے۔ مسلم یعنی تسلیم، جس طرح حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تسلیم ہو جا، میں تسلیم ہو گیا، یعنی سب کچھ اپنا ہوتے ہوئے وہ سب چھوڑ دینا، اس سے دستبردار ہو جانا اور اپنے آپ کو خداوند تبارک و تعالیٰ کے سپرد و حوالے کر دینا۔ مسلمین و مسلمات جو بائی برتھ مسلم ہیں انہیں نہیں قرآن مسلم سمجھتا، جنہیں ہم مسلم کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں وہ مسلم نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، جو مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا، بے شک تسلیم نہیں ہوا، بے شک طاغوت ہے، بے شک فاسق ہے، بے شک فاجر ہے۔ مثلا ابھی تقسیم کریں، ماہ رمضان میں تقسیم کریں مومنین کو، مسلمانوں کو، مومنین کی دو قسمیں، روزہ دار اور روزہ خار۔ زیادہ کون ہیں؟ مومنین کی اکثریت روزہ دار ہیں یا روزہ خار ہیں؟ مومنات کی اکثریت روزہ دار ہیں یا روزہ خار ہیں؟ خوب یہ دونوں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنی اصطلاح میں، اپنی مقامی زبان میں اپنے آپ کو مومن کہتے اور کہلاتے ہیں۔ کہیں بے شک کوئی حرج نہیں ہے، مقامی زبان میں اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ دیں آپ، لیکن اللہ کی جانب سے یہ نہیں ہے، نہ مومن ہے نہ مسلم ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کا فرمان تسلیم نہیں کیا، بجا نہیں لائے، یہ کیسے مسلم ہے؟ قرآن کی اپنی اصطلاح ہے، قرآن کے اپنے معانی ہیں، قرآن ہماری مقامی اصطلاحات کے تابع نہیں ہے کہ ہم کس معنی میں مسلم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ طبقہ ہے مسلم، یعنی وہ مومنین، وہ مرد جنہوں نے اپنا سب کچھ سپرد کر دیا، حالت سلم و سلم میں ہے، محاربہ و جنگ ختم کر دی، اللہ کے مقابلے میں سب کچھ چھوڑ دیا اپنا، یہ مسلم ہیں۔ والمسلمات، اور اسی طرح خواتین بھی ہیں۔ اب یہ مردم شماری، وہ مومن شماری، وہ مسلم شماری کریں کہ کتنے ہیں ایسے، اور اپنے سے شروع کریں کہ ہم ہیں اس زمرے میں یا نہیں ہیں۔ ہم قرآن کریم کی اس طبقہ بندی میں مسلم و مسلمات میں آتے ہیں یا نہیں؟ والمؤمنین والمؤمنات، مومنین اور مومنات جو ایمان کے درجہ پر فائز ہو گئے ہیں۔ ایمان کے درجات نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیبا و خوبصورت بیان کیے ہیں، جو حکمت علی میں تفسیر ہوئے ہیں اور مشرب ناب میں ظاہراً چھپ بھی رہے ہیں، یہ چھپ چکے ہیں۔ مراحل ایمان، حکمت، مخصوص حکمت ہے جس میں ارکان ایمان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے 4 ارکان ہیں، ہر 4 ارکان کے 4 ارکان ہیں، اور وہ سیڑھی ایمان کی ذکر فرمائی جس سے انسان ایمان کے درجے پر ارتقاء پیدا کرتا ہے، مومن بنتا ہے۔ مومن بننا ایک مرحلہ وار عمل ہے جو امیر علیہ السلام کے فرمان میں موجود ہے۔ والقانتین والقانتات، مسلمین و مسلمات، مرد و عورتیں، مومنین و مومنات، اور قانتین و قانتات۔ ان میں قانتین و قانتات یعنی اب در حقیقت اس عموم سے تخصیص کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ طبقہ بندی اس طرح سے انجام دی رہی کہ مسلم ہوتے ہوئے مومن بھی ہیں،
و مومن ہوتے ہوئے قانت بھی ہیں. قانت جو فرمان پذیری کے لیے بالکل آمادہ ہیں. اس نقطے کو سمجھنا ہے، مطلب کی وضاحت کے لیے تمام عزیزان، کہ فرمان آ جائے اور اسے سر آنکھوں پہ رکھنا یہ اطاعت ہے. اس سے انسان مطیع ہو جاتا ہے. اگر اللہ کے فرمان کو سن کے فوراً، مثلا سویا ہوا تھا، فرمان آ گیا، اٹھ گیا اور فوراً بجا لایا، یا سویا گپے لگا رہا تھا، کھا بھی رہا تھا، اللہ کا فرمان آیا، اٹھ کے اس نے بجا لایا، یہ شخص مطیع ہے. لیکن قانت نہیں ہے، چونکہ قانت اسے نہیں کہتے جیسے جب بھی فرمان آئے اٹھ کے بجا لائے، بلکہ جو فرمان سے پہلے فرمان پذیری، فرمان گیری کے لیے کھڑا ہوا ہے. اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے کہ مجھے فرمان دیا جائے، میں آمادہ ہوں، اور خضوع و تسلیم کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرے، یہ قانت ہے. والقانتین والقانتات، مطیع، اطاعت گزار، فرمان بردار یا فرمان برداری کے لیے تیار و تسلیم خواتین و مرد، والصادقین والصادقات، اور اسی طرح اہل صدق مرد و عورتیں. بعض دعوے کے مسلمان و دعوے کے مومن ہیں، دعوے ایمان رکھتے ہیں، ہم حاضر ہیں، فرمان دیکھیں، رہبر تیرا ایک اشارہ، یہ نعرے لگاتے ہیں. یہ اب اظہار کر رہے ہیں، لیکن اب ان نعروں کو یا اس اظہار آمادگی کو سچ ثابت کرنا ہے، اس اطاعت کے صدق کا ثبوت دینا ہے. صادق یعنی جو سچ کر دے، ثبوت لے آئے، منوا لے کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ درست ہے. جب انسان زبان سے اظہار آمادگی کرتا ہے، قول ہے، یہ قول سچ ہونا چاہیے، مطابقت ہونی چاہیے. اس قول کی مطابقت اس صورت میں ہے کہ جب مطابق عہد کر دے، وہ کام بجا لائے، اس کو عملی شکل دے دے، اس صورت میں یہ شخص صادقین و صادقات میں سے ہے. والصابرین والصابرات، صابر و صابرات جن کے اندر استقامت و پائیداری ہے، جو پختہ عزم کے ساتھ اللہ کی راہ میں آئے ہیں، جنہیں کوئی مادی منظر کھینچ کے نہیں لے آیا. بعض اوقات مادی مناظر انسان دیکھتا ہے، متاثر ہو کر اللہ کی راہ میں اور میدان دین میں کود پڑتا ہے، پھر بعد میں اس کو مشکلات پیش آ جاتی ہیں. بقول حافظ کے کہ عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل ہا. عشق ایسے ہی ہے، پہلے بہت آسان لگتا ہے، لیکن جب انسان اس وادی میں قدم رکھتا ہے تو بہت مشکل نظر آتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے. پھر اس راہ پہ قائم رہنا، پائیدار رہنا انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. ہمیشہ ایسے ہے. عشق کی خاصیت یہ ہے کہ اول جلوہ بہت آسان ہوتا ہے اس کا. عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل ہے. آخر تک اس راہ پہ پائیدار رہنا صبر ہے. صابر مقصد تک پائیداری دکھانے والا، استقامت منتہا تک، انتہائی راہ تک استقامت دکھانے والا صابر ہے. وہ صابرین و صابرات والخاشعین والخاشعات، خاشع نرم، جن کے دل نرم، جن کے نفوس نرم، جو اللہ کی اطاعت کے لیے، فرمان پذیری و فرمان بری کے لیے نرم ہیں. نرمی دل، نہ نرمی جسم. جسم کی نرمی خشوع نہیں ہے. لغتاً خشوع کہتے ہیں ہر وہ چیز جو نرم ہو، جو حالت قبول کرے، اس کو جو حالت دی جائے وہ قبول کر لے، اسے خاشع کہتے ہیں. خشوع جیسے خمیر ہے، آٹے کا خمیر بناتے ہیں، نرم ہوتا ہے، اور اسے جو شکل دے، شکل قبول کرتا جاتا ہے، بنتا جاتا ہے. اگر اسے چپاتی بنائیں بن جاتا ہے، اگر اسے سموسہ بنائیں بن جاتا ہے، اگر اسے
پیڑا بنائیں بن جاتا ہے۔ نرمی، مواد کی نرمی یا شے کی نرمی، نرمی سے مراد یعنی شکل دینے والا، صورت دینے والا، جہت دینے والا، جو بھی اسے بنائے بنتا جائے۔ اس کے مقابلے میں صلابت ہے، سختی، صعوبت، صعب یعنی نہ بننے کی حالت، تبدیل نہ ہونے کی حالت۔ مثلا اگر مربی تربیت کر رہا ہے تو تربیت نہ پائے، وہ جتنا جتن کرے اس کو سیدھا کرنے کی سیدھا نہ ہو، وہ جتنا جتن کرے اس کو تابع بنانے کی اطاعت نہ کرے، اتباع نہ کرے، کوئی چیز اس کے اندر اثر نہیں کرتی، یہ خاشع نہیں ہے، نرم نہیں ہے، یہ صعب ہے، سخت ہے، اور یہ بن نہیں سکتا، یہ اعلیٰ شکل، اعلیٰ صورت نہیں اپنا سکتا، خوبصورت نہیں اس کو بنایا جا سکتا۔ حسین خوبصورتی عموماً اسی مواد سے بنائی جاتی ہے جو نرم ہو، سخت چیزوں سے خوبصورتی نہیں ہوتی۔ مثلا ابھی یہ مسجد ہے، اس کے سیمنٹ کا ڈھانچہ ہے، یہ خوبصورت نہیں لگتا، خوبصورتی اس کے بعد اس مواد سے ہوگی جو مڑ سکے، جو بینڈ ہو سکے، جو شکل دھار سکے، شکل اختیار کر سکے، اس مواد سے اس کو زینت ملے گی، خوبصورتی ملے گی۔ خوبصورتی صورت اپنانے سے ملتی ہے، خوبصورتی، خوب اور صورت، مواد صورت اپناتا ہے، صورت ایک لباس ہے گویا اس کا، اور یہ صورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، بدصورتی اور خوبصورتی، یعنی صورت قبول کرنا۔ اگر یہ مواد سخت ہو، صورت قبول ہی نہیں کرتا، آپ کوئی صورت اس کو نہیں دے سکتے، آپ اینٹ کو کوئی صورت نہیں دے سکتے، سریے کو کوئی صورت نہیں دے سکتے، سخت پتھر کو کوئی صورت نہیں دے سکتے، لیکن موم کو جو صورت چاہیں دے سکتے ہیں آپ۔ موم نرم ہے، اسے جس طرف موڑنا چاہیں موڑ سکتی ہے، یہ خشوع ہے۔ انسان کا نفس اگر نرم ہو، جو صورت انسان کی بنانا چاہے انسان بنتا ہے، لیکن اگر انسان کا نفس نرم نہ ہو، جو صورت اس کو دینا چاہے نہیں، وہی جو ایک اس کو اپنا لی ہے سختی کی حالت میں جو صورت اس نے کبھی بد اپنا لی ہے، اسی طرح بد صورت آخر تک رہے گا۔ یہ والمتصدقین والمتصدقات، متصدق تصدق کرنے والی، صداقت کا ثبوت فراہم کرنے والے، اپنی صداقت کو عملاً ثابت کرنے والے، اہل تصدق و اہل صدقہ۔ صدقہ نہ روزانہ اٹھ کے اس غلے میں پیسے ڈالنے والے، متصدق جو روزانہ ہی اپنی صداقت و سچائی، اپنے دعووں کی سچائی کے لیے ثبوت پیش کرتے ہیں، بینات پیش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ کر رہے ہیں۔ والصائمین والصائمات، صائمین روزہ دار عورتیں اور مرد، والحافظین فروجہم اور باحیا، حافظ فرج، حافظ شرمگاہ۔ یہ قرآن نے اس توصیف کو تخصیص کیا ہے، خاص صفات سے اس کو متصف کیا ہے، عمومیت کو۔ مسلم ہے، مومن ہے، صابر ہے، صائم ہے، خاشع ہے، لیکن چہ بسا حافظ فروج نہیں ہے، باحیا نہیں ہے، عفت نہیں ہے اس کے اندر، کہ اصل طغیانی شہوات میں ہے، شہوات جنسی طاغوتی ترین حالت ہے انسان کے اندر۔ باقی ہر حالت پر انسان قابو پا لیتا ہے، لیکن یہ اگر بھڑک اٹھے پھر انسان سے بے قابو ہو جاتی ہے یہ حالت، اور بے قابو ہونے کے بعد اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا انسان۔ شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا یعنی حیا کا پردہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر ہر عمل کے ذریعے سے بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، ہر ذریعے سے بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، نگاہوں سے بے حیا ہو جاتا ہے، زبان سے بے حیا ہو جاتا ہے، تخیل میں بے حیا ہو جاتا ہے، اسی طرح
عمل میں لباس میں بے حیا ہو جاتا ہے۔ حافظین فروج، قرآن کریم نے مومنین کی صفات میں سے یہ ذکر کیا ہے، حافظین فروج، وہ مومن وہی ہے جو یہاں تک حساسیت رکھتا ہے، اور یہ حساسیت بہت لازمی ہے دونوں کے لیے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، باعفت مرد اور عورتیں۔ عموماً ایسے مقام پر اگر ان چیزوں کی وضاحت کو علماء یا معلمین ایک طرح سے خود بے حیائی سمجھتے ہیں، لہذا گول مول کر کے ان معارف سے گزر جاتے ہیں، حفظ فرج کو کھولتے نہیں ہیں، وضاحت نہیں کرتے مصداقی طور پر، اور لوگ اس ابہام کے نتیجے میں پھر اپنے آپ کو باحیا بھی سمجھتے ہیں، بے حیا ہوتے ہوئے باحیا سمجھتے ہیں۔ جیسے اشارہ کیا تھا کہ لباس اور ثوب، کپڑوں میں اور لباس میں فرق ہے قرآن کریم کے نزدیک۔ کپڑے اور چیز کا نام ہے، لباس اور چیز کا نام ہے۔ اردو میں دونوں ایک ہی ہیں، کپڑے ہی ہیں۔ شلوار قمیض ہو تو بھی کپڑے ہیں، پینٹ شرٹ ہو تو بھی کپڑے ہیں، کوئی اور بنیان چڈی ہو تو بھی کپڑے ہی ہیں۔ جو بھی تن پہ لپیٹ لیں، چڑھا لیں، وہ کپڑے بھی ہیں، لباس بھی ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہ، یہ غلط ہے، یہ استعمال ہی غلط ہے۔ کپڑا اس چیز کو کہتے ہیں جو بنا جائے، مثلا ثوب کسی مواد کو مرحلہ وار اس کو تبدیل کیا جائے، اور تبدیل کرنے کے بعد آخر میں وہ آخری شکل اس کی وہی بن جائے جو اس کی ابتدائی شکل تھی، یا مقصود نہائی اس مواد سے جو حاصل ہو۔ جیسے مثلا عموماً کپڑے کپاس سے بنتے ہیں، کپاس روئی جو پودوں کے اوپر ایک پھول سا، سفید سا پھول لگتا ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے چونکہ اس کے اندر دھاریں ہوتی ہیں، نخ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کپڑا بنانے کے لیے سب سے موزوں ہیں۔ اس مواد کو اتار کر اسے مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ کپاس کو، اس کو دھاگا بنایا جاتا ہے، دھاگے کی مختلف مراحل گزرتے ہیں، اور کرتے کرتے آخر میں دھاگا جو شکل اپناتا ہے، آخری شکل کے وہاں اس کے بعد اب مزید اس نے کچھ نہیں بننا، اس کو ثوب کہتے ہیں۔ کسی مواد کی تبدیلی کا آخری محصول، آخری نتیجہ جو کسی سے لیا جائے، بناتے بناتے، بنتے بنتے، اسے لغت میں ثوب کہتے ہیں۔ اور چونکہ کپڑا دھاگے سے یا کپاس سے یا اس مواد سے بنتا ہے، اور آخری حالت اس کی یہ بنتی ہے، اس لیے اسے ثوب کہا جاتا ہے۔ یہ ثوب بعض یعنی دھاگے سے بنا ہوا کپڑا یہ خرید لیتے ہیں، خرید کے کسی بھی شکل میں اسے پہن لیتے ہیں، یہ کپڑا ہے، یہ ثوب ہے، یعنی کپڑے پہنے ہوئے ہیں تم نے، لیکن ممکن ہے یہ کپڑے لباس نہ ہوں۔ لباس لبس سے ہے پوشیدہ، ڈھانپ دینا، جو چیز کھلی ہوئی ہو، عریان ہو، اس کو پردہ ڈال کے ڈھانپ دینا، اس کو تلبیس کہتے ہیں۔ لباس ڈھانپنے والی شے، مثلا آپ برتن ڈھانپ دیتے ہیں، کوئی علاقہ ڈھانپ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، یہ سب لبس ہے، لبس ہی کر رہے ہیں آپ، تلبیس کر رہے ہیں، ڈھانپ دیں۔ قرآن کریم میں کہ بعض اوقات حق کو باطل سے یا باطل کو حق سے چھپا دیتے ہیں، بعض باطل ہے اس کے اوپر بینر، جھنڈا چڑھا دیتے ہیں، غلط کاموں کے اوپر اسلام کا جھنڈا چڑھا دیتے ہیں، طاغوتی سیاست پر اسلامی سیاست کا جھنڈا چڑھا دیتے ہیں، اس کو تلبیس کہا ہے۔ علماء یہود نے یہ شروع کیا تھا، حق کو باطل کا لباس یا باطل کو حق کا لباس پہنانا، یہ علماء یہود کی اختراع تھی، جو علماء اسلام نے زیادہ ان سے آگے بڑھ گئے ہیں، اب سبقت لے گئے ہیں ان سے۔ حق کو باطل کرنا اور باطل کو حق کا لباس پہنانا تلبیس ہے۔ لباس ڈھانپنے کو کہتے ہیں۔ بعض کپڑے ہیں جو ڈھانپ دیتے ہیں انسان کے بدن کو، جلد کو چھپا دیتے ہیں، اور
انسان کے بدن کے اندام و اعضاء اور ابھار بدن کا چھپا دیتے ہیں، یہ لباس ہے. جیسے شلوار قمیض ہے کہ اگر لباس کا عنوان جچتا ہے تو اسی پر جچتا ہے، یہی لباس ہے. چونکہ ڈھانپ دیتا ہے. اگر کھلا ہو نہ، جو موجودہ فیشن کی شکلیں نکل رہی ہیں کہ اسی کو بے حیائی میں بعض بدل رہے ہیں، یہ لباس ہے، ڈھانپ دیتا ہے. جلد بھی پوری چھپا دیتا ہے اور ابھار بھی بدن کا، اونچ نیچ بھی، اندام بھی چھپا دیتا ہے. یہ لباس ہے. کپڑے بھی ہیں، لباس بھی ہے. لیکن بعض لباس نہیں ہیں، جیسے پہنتے ہیں آج کل عام ہوتا جا رہا ہے. مومنین کے لباس دیکھیں، ٹی شرٹیں پہنتے ہیں، جینز ٹائٹ پینٹیں پہنتے ہیں، عورتیں مرد سب پہنتے ہیں، مومن مومنات سب پہنتے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ کپڑے دے دیں، کپڑے ہیں، لباس نہیں ہے. یہ آپ کا لباس اللہ نے تمہارے لیے زینت بنایا ہے، لباس تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے. جانوروں کے کپڑے ہیں، لباس نہیں ہیں. انسان کو خدا نے لباس پر مامور کیا کہ لباس پہنے آپ. اسی طرح یہ لباس جو عفت و حیا کا لباس نہ ہو اور انسان پہن لے تو حفظ فروج نہیں کیا اس نے، حفظ الفرج نہیں ہے، شرمگاہ نہیں چھپائی ہوئی اس نے. یہ نہ مرد حافظ فرج ہے نہ عورت حافظ فرج ہے. فرج یعنی پورا بدن جو ڈھانپنا چاہیے اسے ڈھانپا ہوا نہیں ہے. نمائش کر رہا ہے اپنے بدن کی، اظہار کر رہا ہے اپنے بدن کا، دکھا رہا ہے اپنا بدن. معرض نمائش میں اس نے رکھا ہوا ہے اپنے بدن کو، اپنے اندام کو، اپنے جسم کو. یہ شخص اس زمرے میں شامل نہیں ہوتا. عزیزان، وہ بلے شاہ کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے کہ بلے شاہ گل مکدی نہیں. وہ آگے انہوں نے پورا وہ شعر تکمیل کیا ہے کہ مثلا مکہ جائیں اور مکہ میں جا کے 100 حج کر کے آئیں، پھر بھی بات بنتی نہیں ہے. اگر انسان مثلا نہائے، گنگا میں جا کر پاک کرے اپنے آپ کو، 100 دفعہ غوطے لگائے، بلے شاہ بات بنتی نہیں ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا اس سے. اور پورا بہت خوبصورت کلام ہے بلے شاہ کا. کب بات بنتی ہے، کب بلے شاہ گل مکدی تائیوں، اس وقت بات بنتی ہے، مسئلہ حل ہوتا ہے جب میں کو اندر سے انسان ختم کرے. مکے جا کے 100 چکر لگائے، گل مکدی نہیں، یہ نہیں، بات بنتی نہیں ہے ایسے. گنگا نہانے سے بات بنتی نہیں ہے. مسجد میں 100 رکعت پڑھنے سے، تراویح پڑھنے سے بات بنتی نہیں ہے، جب تک انسان اس میزان پہ نہ آ جائے. عزیز من، حفظ فرج بنیادی ایمان کے اجزاء میں قرآن نے رکھا ہوا ہے. جہاں بھی ایمان کی تفسیر کی بات آئی ہے وہاں پر اس رکن کو قرآن نے حتماً ذکر فرمایا ہے. سورہ مومنون میں جب مومنون بتایا، قد افلح المؤمنون، فلاح یافتہ مومن کون ہیں؟ جنہوں نے نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، ذکر کیا، یہ کیا، اور جو اپنی فروج کے حافظ ہیں، محافظ ہیں، یعنی اسے محفوظ رکھا ہو، یعنی اپنی شہوات کو نہیں کر رہے برملا، شہوت رانی نہیں کر رہے. بعض اوقات یہ خفیف شہوت رانیاں لطیف شہوت رانیاں ہوتی ہیں. مثلا فرض کریں مرد ہیں، عورتیں ہیں، یہ اب بات میں عرض کر ہی دوں. مثلا کوئی شخص بہت بڑا متدین آدمی ہو، وہ متدین بسا اوقات اپنے آپ کو اتنا پرکشش بناتا ہے، ممکن ہے عالم ہو، عالمانہ لباس پہنے، ابا کبا پہنے، لیکن ایسی ابا کبا پہنے، ایسی بڑکیلی ابا کبا پہنے
ایسا حلیہ اپنا بنائے جو شہوت ابھارتا ہو. وہ یہ حافظ فروج نہیں ہے، یہ جو جذب توجہ کرتا ہو. آپ لباس پہنو جس سے تواضع محسوس ہوتی ہو، لباس پہنو جس سے حیا محسوس ہوتا ہو، لباس پہنو جس سے وقار آپ کی شخصیت کا نمایاں ہوتا ہو، نہ جس میں کشش ہو جن سے مخالف کے لیے تمہارے پاس. یہ لطیف شہوت رانیاں ہیں. ایک روایت کے اندر ہے کہ خوشبو، مرد خوشبو لگائے اور ہمیشہ اس سے خوشبو آئے، خصوصاً جب عبادت کے لیے جاتا ہے، نماز میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے. اور رسول اللہ کی سب سے پسندیدہ ترین چیز خوشبو تھی، اور رسول اللہ کا فرمانا بھی تھا مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، جن میں سے پہلی فرمایا خوشبو ہے. دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو ہے. اور رسول اللہ وہ ہدیہ بھی اگر کسی سے منگواتے تھے تو خوشبو. اگر کوئی پوچھتا رسول اللہ سے کہ آپ کے لیے کیا تحفہ ہدیہ لائیں، اور خوشبو حضرت اس سے تقاضا کرتے یا خوشبو کے ہدیے کو ترجیح دیتے تھے کہ یہ ہدیہ لایا جائے. خواتین کے بارے میں ہے کہ اگر ایک عورت خوشبو لگا کے گزرتی ہے اور وہ خوشبو مرد کو، نامحرم کو پہنچ گئی ہے، عورت کے لباس کی خوشبو، عورت نے پرفیوم لگایا ہے، عطر استعمال کیا ہے، اور وہ خوشبو عورت کے جسم لباس کی، بے شک پردے میں ہے، حجاب میں ہے، نقاب میں ہے، اس کے لباس کی، کپڑوں کی خوشبو اگر مرد نے سونگھ لی، مرد تک پہنچ گئی، یہ زانیہ لکھی جائے گی. یہ عورت، یہ زناکار عورتوں کے زمرے میں درج ہو جائے گی. یعنی یہ حافظ فروج نہیں ہے یہ عورت. بے شک اس نے چھپایا ہوا ہے، منہ بھی چھپایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی نمائش کر رہی ہے، پھر بھی کشش اس نے اپنے اندر پیدا کر دی ہے. نگاہیں اپنی طرف موڑنے کے لیے اہتمام اس نے کیا ہوا ہے. حیا و عفت محفوظ رکھنے والے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اس موضوع کو پھر انشاءاللہ کسی اور مناسبت میں وضاحت کے ساتھ، جیسے اطاعت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اسی طرح اس امر کو ضرورت ہے کھول کے وضاحت کر کے اس کے تمام نصوص کی آیات، روایات اور اس کے سارے مصادیق، تاکہ بچیں. اس وقت مومنین غفلت کی وجہ سے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، حفظ فروج نہیں کرتے، شرمگاہوں کے محافظ نہیں ہیں، چونکہ جانتے نہیں ہیں، متوجہ نہیں. اگر متوجہ ہو جائے ہرگز یہ عمل انجام نہیں دیں گے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ سب طبقات یا یہ سب ایک طبقہ شمار ہوتا ہے. عموم کے بعد تخصیص ہے. مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات، قانتین و قانتات، صادقین و صادقات، صابرین و صابرات، خاشعین و خاشعات، متصدقین و متصدقات، صائمین و صائمات، والحافظین فروجہم والحافظات، والذاکرین والذاکرات. ذکر خدا، ذاکرین یعنی ذکر خدا کرنے والے. ہمارے ہاں ذاکرین مجلس پڑھنے والے کو کہتے ہیں. قرآن ذاکر ذکر خدا کو کرنے والے کو کہتے ہیں. ذاکر جو ذکر خدا کرنے والا ہو. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان کے لیے خدا نے اجر عظیم آمادہ کر رکھا ہے، جن میں ایک اہم رکن قنوت ہے. قانتات فرمان پذیر، فرمان بری کے لیے تیار، فرمان بر مطیع ہیں، فرمان بری کے لیے تیار قانت ہیں. جو تیار نہیں ہے فرمان بری کے لیے، انہیں بھی فرمان ملے بجا لاتے ہیں، اطاعت کے زمرے میں آ جاتے ہیں، لیکن ان سے بڑا درجہ قانتین کا ہے جو فرمان بری کے لیے پہلے سے آمادہ کھڑے ہوئے ہیں، آمادہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں فرمان دیا جائے، ہم فرمان برداری کے لیے تیار ہیں. اس مطلب کو قرآن کریم نے
دیگر آیات کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ ان میں ایک سورہ آل عمران میں آیا 43 ہے، جس میں حضرت مریم کو قنوت کا حکم حق تعالی نے دیا ہے۔ حضرت مریم قرآن کریم کا بہت خوبصورت کردار ہے، بہت اعلیٰ کردار ہے، عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے، یعنی ایک گلچین ہے تمام عالمین میں سے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک زیبا ترین شخصیت کو انتخاب کیا ہے، قرآن میں ہدایت کی کتاب کا موضوع بنانے کے لیے نصاب میں شامل کیا ہے۔ ذکر حضرت مریم نصاب دین کا حصہ ہے، یہ بہت عالی ہے یہ مطلب۔ حضرت مریم سورہ آل عمران میں آیا 43 میں سورہ آل عمران میں ایک سورہ خود بنام حضرت مریم ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں ذکر ہے جہاں حضرت مسیح کا وہاں حضرت مریم کا، بلکہ نبی کا تعارف ہی ابن مریم سے ہے۔ باقی کسی نبی کو کنیا کے ساتھ قرآن نے تعارف نہیں کروایا، کسی بھی نبی کا، مثلا نوح ابن فلان، ابراہیم ابن فلان، جتنے انبیاء کا 24-25 انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں ہے، کسی کو بھی کنیا کے ساتھ نہیں متعارف فرمایا، صرف حضرت مسیح کو مریم کے ذریعے متعارف کروایا۔ عیسیٰ ابن مریم، مریم کا فرزند عیسیٰ، مریم کا بیٹا عیسیٰ، یعنی مریم اس نبی اور اس شخصیت اور اس اسوے میں ایک جز ہیں، گویا ایک حصہ ہے اس شخصیت کا مریم، اس لیے مریم کے ساتھ، ورنہ خود مسیح بھی کہہ سکتے ہیں، عیسیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن نے اکثر مواقع پر عیسیٰ ابن مریم کے نام سے تعارف کروایا ہے۔ آیا 43 میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب حضرت مریم کو ملائکہ نے یہ بشارت دی کہ آپ برگزیدہ ہو، آپ منتخب ہو، آپ کو اللہ نے پاکیزہ کر دیا ہے، آپ مطہرہ و معصومہ ہو، عصمت مریم کا جب مجدہ ملا اور برگزیدگی کا جب مجدہ بتایا گیا حضرت مریم کو، یا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، ملائکہ نے مریم کو فرمایا، بتایا کہ مریم خدا نے تجھے چن لیا ہے، یعنی انتخاب کر لیا ہے، سب میں سے یہ کردار خدا نے چن لیا ہے۔ وَطَهَّرَكِ، اور خدا نے تجھے پاک کر دیا ہے، پاکیزہ بنا دیا ہے۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمام عالمین کی عورتوں میں تجھے خداوند تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے۔ بس منتخب خدا ہیں، برگزیدہ خدا ہیں مریم۔ اب حکم یہ ہے تیرے پروردگار کا کہ چونکہ تو اس مقام کے لیے انتخاب ہوئی ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اب تجھے قانت ہونا ہے، اقنتی، قنوت اختیار کر، یعنی اللہ کے فرامین کی پذیرش کے لیے اپنے آپ کو تیار کر، قانت بن جا۔ اب اللہ کے فرامین آئیں گے، اللہ کے احکام آئیں گے، فرمان بری کے لیے تیار ہو جا، قیام کر، آمادہ ہو جا، لے رب کے وسجدی، اور سجدہ کر، تسلیم ہو اللہ کے سامنے، ورکعی مع الراکعین، اور راکعین کے ساتھ تو بھی رکوع کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، رسول اللہ کو فرمانا ہے کہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ اللہ کی وحی کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اور واقعاً حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا نمونہ اعلیٰ و بارز ہیں قنوت و اطاعت کا خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔
یہ شخصیت قرآنی درست کھلی نہیں ہے، اگرچہ تفسیروں میں ذکر آیا ہے، لیکن جس پہلوؤں سے جو پہلو قرآن بتا رہا ہے، مثلا اس پہ ایک بہت خوبصورت فلم بھی بعض نے بنائی ہے، خدا آجر دیو نے، مریم مقدس، اس میں قرآنی کردار، قرآنی شخصیت حضرت مریم کی پیش کی ہے۔ عیسائیوں نے بھی حضرت مریم پر فلمیں بنائی ہیں، لیکن بہت ہی ناپسندیدہ و بہت ہی نامناسب فلمیں بنائی ہیں، جس میں مسخ کیا ہے حضرت مسیح کو اور حضرت مریم کو۔ اس فلم مریم مقدس میں، سیریل میں بڑی اعلیٰ شخصیت پیش کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ابھی حضرت مریم کا وہ اصل کردار وہاں بھی اس ڈرامیٹک ٹیکٹکس کی نظر ہو گیا ہے اور درست طریقے سے تبیین نہیں ہوا، یعنی تشنا رہتا ہے یہ ہمیشہ۔ جب بھی میں اس کردار کو دیکھتا ہوں، قرآنی کردار حضرت مریم، کاش یہ کھل جاتا ہمارے لیے، واضح ہو جاتا، تو آج تکرار ہونا تھا اور حتماً کھلنا چاہیے، تو کہ تکرار ہونا چاہیے۔ مریم کا کردار تکرار ہونے کے لیے قرآن میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ تکرار ہو یہ کردار، اسوہ مریم تکرار ہو۔ اس لیے قرآن نے جزیات کے ساتھ لکھا ہے، کھول کے لکھا ہے کہ مریم کیا ہستی ہیں، وہ کیا شخصیت ہیں۔ پیدائش سے لے کر کسی کا ذکر اس طرح سے نہیں ہے۔ ولادت سے پہلے مریم کا قصہ مریم کی ولادت سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ مریم کی والدہ نے نظر مانی کہ خدا مجھے بچہ دے تو میں اسے اللہ کی راہ میں پیش کر دوں گی۔ یہاں سے قصہ مریم شروع ہوتا ہے، اور پھر مریم کی ولادت ہوتی ہے، پھر خلاف توقع ہوتا ہے ماں کے لیے کہ میں بیٹے کی انتظار میں تھی، بیٹی پیدا ہو گئی، اب اس کو اللہ کی راہ میں کیسے پیش کروں، اس کو کس طرح سے جو وقف کیا تھا، نظر کی تھی، اس نظر کو وفا کیسے کروں۔ اور پھر جہاں جس ماحول میں وفا کرنی ہے وہ ماحول بالکل الٹا ہے، وہ پادریوں کا ماحول ہے، وہ راہبوں کا ماحول ہے، وہ کاہنوں کا ماحول ہے، وہ پیشہ وروں کا ماحول ہے۔ یہودی علماء جو وارث حضرت موسیٰ کے بنے ہوئے تھے، وہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، اور دینداری کی مہریں ان کے پاس ہیں، ٹھیکہ ان کے پاس ہے، وہ سب اللہ کی راہ کے مالک بنے ہوئے ہیں، اللہ کے خلاف، اللہ کے دشمن اللہ کی راہ کے وارث بنے ہوئے ہیں۔ اس ماحول میں مریم پیدا ہوتی ہیں کہ جب تربیت کا ماحول اس طرح کا ہے، اور پھر خداوند تعالیٰ نے اہتمام کیا اور اعلیٰ ترین معلم حضرت زکریا کو مقرر کیا، پھر زکریا نے تعلیم شروع کی، تربیت شروع کی، مریم کی حفاظت کی، اور مریم نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ بہت اہم ہے، تعلیم مریم جو آغاز سے شروع ہوئی، اور اس میں مریم کی والدہ کا کردار، مریم کے معلم کا کردار، اور جو دوسرے لوگ تھے حسود، تانے لگانے والے، حوصلہ شکن، ان کا کردار، یہ سب قرآن کریم نے کھول کے ذکر کیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور کیا کر رہے تھے۔ یعنی یہ کردار اگر بنتے بھی ہیں تو یوں نہیں کہ کسی ولی اللہ کے ہاں مریم پیدا ہوتی ہے، یا بہت ہی کسی اعلیٰ مدرسوں میں مریم بنتی ہیں، یا اس طرح کے کاہن ہیں انہی میں یہ کردار تکرار ہونے چاہیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو حکم دیا، اقنتی، قنوت کر، تیار ہو، آمادہ ہو، فرمان خدا بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر۔ فرمان آ جائے اسے بجا لانا، اور فرمان کے آنے سے پہلے فرمان بری کے لیے تیار ہونا، فرق ہے اس کے اندر۔ سورہ زمر میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تقابل ہے دو انسانوں کا، جس طرح ہمارے ہاں جمہوریت نے سب کو ایک بنا دیا ہے، سب ووٹ ہیں، سب ایک ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، یہ سب بھائی بھائی، فاسق مومن کا بھائی ہے، مومن فاسق کا بھائی ہے، کافر
مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کافر کا بھائی ہے، برادری و اخوت شیطانی و طاغوتی اس طرح سے پھیلائی ہے نہیں، بھائی کا بھی بھائی کوئی نہیں، مسلمان کا بھی کوئی بھائی نہیں ہے، لیکن ایک منافقانہ نعرے و شعار سیاسی مقاصد کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے یہ ہوئے کہ جو قرآن نے معیار قائم کیے تھے وہ ختم ہو گئے۔ قرآن کریم نے تقابل کیا ہے انسانوں کا آپس میں، اور تاکید کی ہے کہ یہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کو ایک جیسا مت سمجھو، ان کو ایک جیسا سمجھنا حماقت ہے، جرم ہے، گناہ ہے، اللہ کے قانون کی مخالفت ہے۔ ان لوگوں کو ایک سمجھنا جنہیں قرآن فرما رہا ہے یہ ایک نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں آیا 9 میں، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، یہ ایک شخص ہے۔ امن ہوا عربی قانون کے مطابق تقابل ہو رہا ہے، امن ہوا قانتن، کیا وہ شخص جو قانت ہے اور وہ شخص جو قانت نہیں ہے یہ ایک جیسے ہیں؟ یہ تقابل ہے۔ امن ہوا قانتن کمن ہوا، کیا جو قانت ہے یہ اس کی طرح ہے جو قانت نہیں ہے؟ امن ہوا قانتن کمن ہوا لیس بقانت، یہ ایک ہیں، مساوی ہیں، ایک جیسے ہیں تمہارے نزدیک۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، کیا جو شخص قانت ہے اور رات کے آنات میں، رات کی گھڑیوں میں وہ قنوت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدے کرتا ہے اور قیام کرتا ہے رات کے اندر، یعلمون یحذر الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے بچتا ہے۔ حذر تحفظ دینا، محفوظ ہونا، بچاؤ کی تدبیر کرنا، آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے۔ امن وقانتن، کیا یہ شخص قانت، ساجد، قائم اور برحذر یہ اس شخص کی طرح ہے جو ایسے نہیں ہے، لاپرواہ ہے، لا ابالی ہے، قانت نہیں ہے۔ قانت جو اطاعت کے لیے تیار ہے، فرمان بری کے لیے آمادہ ہے، جو اللہ کے سامنے تسلیم ہے، پہلے سے، ابھی اللہ کا فرمان بھی نہیں آیا، یہ پہلے سے آمادہ ہے۔ کیوں کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اللہ کو الہ مانا ہے، فرمان روا مانا ہے، بس فرمان روا کا فرمان آئے گا ابھی، اور میں اس فرمان بری کے لیے تیار ہوں، اس کے فرمان کو بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آمادگی کی حالت میں قنوت کا اگر میں معنی کروں تو اس کا لنڈے کی زبان میں، چونکہ لنڈا یہ نسل زیادہ سمجھتے ہیں، خود باختہ، اس کو کہتے ہیں الرٹ، الرٹ ہے، الرٹ کو قانت کہتے ہیں۔ الرٹ جس طرح بہت ساری فورسز ہوتی ہیں، کوئک ایکشن فورسز ساری دنیا نے بنائی ہوئی ہیں، ہمیشہ سوتے نہیں ہیں۔ جیسے فائر بریگیڈ عملہ ہے، یہ اپنی حکومت کے سامنے قانت ان کو کہتے ہیں، یہ جوتوں سمیت سوتے ہیں، جوتے نہیں اتارتے، جو شفٹ پہ ہوتے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، بیٹھتے ہیں، پہلے جاگ کے بیٹھتے ہیں، برفرض اگر یہ ان کی آرام کا وقت ہو، شفٹ کے جو ڈیوٹی کے اوپر ہیں، آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ ان کا رہائش نیچے گاڑیاں فائر بریگیڈ کی کھڑی ہوتی ہیں، اوپر سے ایک سٹیل پائپ کے ساتھ اترتے ہیں نیچے، یہ جو ہی الارم بجتا ہے، کسی جگہ آگ لگتی ہے، حادثہ ہوتا ہے، فائر بریگیڈ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس دفتر میں جب کال جاتی ہے، فون جاتا ہے، وہاں بیٹھا ہوا افسر گھنٹی بجا دیتا ہے، گھنٹی سنتے ہی اوپر کمروں کے اندر یا دفتروں میں بیٹھے ہوئے باری باری سب سیڑھیوں سے نہیں آتے، ایک سٹیل پائپ ہوتا ہے بہت ہی ملائم، اس سے سارے آ کے کھسکتے ہوئے نیچے آتے ہیں باری باری گاڑیاں سٹارٹ کر کے، اور ان کے پاس چند منٹ
کا ٹائم ہوتا ہے، چند منٹ میں ان کو یہ سارا کام پڑھ کر کے اور حادثے کی جگہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ 5 سے 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جس میں یہ تیار ہو کے پہنچ جائیں۔ اسی طرح دہشت گردی سے نمٹنے والے، بحرانوں سے نمٹنے والے، بلووں سے نمٹنے والی فورسز یہ قانت ہوتے ہیں حکومتی احکام کے سامنے، بالکل الرٹس ہوتے ہیں، وردیاں پہن کے، خود پہن کے، جیکٹیں پہن کے، اسلحہ تیار رکھ کے، دفاعی ساز و سامان پورا۔ ابھی کسی نے ان کو نہیں کہا کہ اٹھو فلاں جگہ جاؤ، لیکن انہیں پتہ ہے کہ کہہ دیں گے، کسی وقت بھی کہہ دیں گے، چونکہ ہماری ماموریت ایسی ہے، کام ایسا ہے ہمارا، ہمیں بحرانوں سے نمٹنا ہے۔ کسی جگہ کوئی بحران کھڑا ہو جائے گا، فوراً گھنٹی بج جائے گی، اس وقت ہم جوتے ڈھونڈنا شروع کر دیں، اس وقت ہم لباس پہننا شروع کر دیں، اس وقت ہم ٹوپی ڈھونڈنا شروع کر دیں، اس وقت ہم جراب ڈھونڈنا شروع کر دیں گے۔ جن کو فرمان آئے اور جرابیں ڈھونڈ رہے ہوں، یہ قانت نہیں ہیں، یہ تیار نہیں ہے، یہ آمادہ نہیں ہے۔ ابھی نہاتا ہوں، ابھی اٹھتا ہوں، ابھی دیکھتا ہوں، ابھی ناشتہ کرتا ہوں، پھر آتا ہوں، آپ ذرا صبر کریں، یہ قانت نہیں ہے۔ قرآن فرما رہے یہ نہیں چاہیے، یہ کاہل ہیں، قانت نہیں ہے۔ قانت الرٹ، تیار، آمادہ، فرمان خدا بجا لانے کے لیے تمام لوازمات سمیت تیار۔ چونکہ نہیں پتہ ہے کہ اللہ کا فرمان بجا لانے کے لیے فرض کریں گاڑی کی ضرورت ہے، بالکل آمادہ باش۔ اس کو قانت کو فارسی میں بسیج کہتے ہیں، بسیج آمادہ کو کہتے ہیں، رضاکار کو نہیں کہتے، غلط ترجمہ کیا گیا ہے۔ بسیج یعنی آمادہ، بالکل آمادہ، گوش بے فرمان، فرمان بری کے لیے تیار۔ فارسی کے اندر اس کے لیے لفظ بسیج ہے۔ بسیج شدن یعنی آمادہ رہنا، بسیج کردن یعنی لوگوں کو آمادہ کرنا۔ آمادہ انسان، اطاعت کے لیے آمادہ، فرمان بری کے لیے آمادہ اور الرٹ۔ جو آمادہ ہے فرمان بجا لانے کے لیے، کیا یہ اس کی طرح ہے جسے پہلے تو کہتے ہیں جی مجھے تو پہلے سمجھاؤ نا یہ فرمان ہے کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے اکثر جو اپنے آپ کو بہت ایمان کا دھنی سمجھتے ہیں، پہلے تو فرامین کے بارے میں شک و شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ پہلے تو بتاؤ یہ فرمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ خوب انہیں اگر ثابت کر دیں دلائل کے ساتھ کہ یہ ہے اللہ کا فرمان ہے، خوب آپ ذرا سمجھاؤ کہ اس کی ضرورت کیا ہے، یہ فرمان اس طرح کیوں اللہ نے بنایا ہے، یہ الٹا نہیں ہو سکتا تھا، اس کو تھوڑا تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی چینج نہیں لایا جا سکتا، اسے تھوڑا سا اور حالات کے مطابق نہیں بنایا جا سکتا۔ خوب پھر اس کے بعد جب یہ حجت بازی کر بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد ٹال مٹول شروع کرتا ہے، اچھا میں چاہتا تو تھا فرمان خدا بجا لوں، لیکن اس وقت کام پڑ گیا ہے، اس وقت مجبوری ہے، اس وقت گھریلو مجبوری ہے، اس وقت طبیعت صحیح نہیں ہے، ناساز ہے۔ قرآن فرما رہے یہ اور قانت یہ ایک جیسے ہیں۔ قانت جس نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب مجبوریاں چھوڑ دیں اپنی، اور بالکل آمادہ ہے فرمان خدا بجا لانے کے لیے، یہ شخص اس کی طرح ہے جو آمادہ نہیں ہے، بلے جمہوریت میں اسی کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے چونکہ دونوں کا ووٹ ہے۔ جمہوریت میں پاگل، دیوانہ اور عقل مند، چونکہ دونوں کا ووٹ ہے، جمہوریت میں ایک جیسے ہیں دونوں۔ فاسق و فاجر، وہ کسی کو کہ یہ شراب پیتا ہے، وہ کہتا ہے شراب پی کے آ جائے ووٹ دینے کے لیے، بلکہ ہم دیں گے اس کو لنگر کے طور پر، چونکہ ابھی نشہ لنگر بن گیا ہے نا، یہ چرس لنگر کے طور پر پلائی جاتی ہے، یہ لنگر ہے۔ ابھی بھی کلندر کے میلے پہ سنا ہے کہ سبیل لگی تھی بھنگ کی وہاں پر، اور مومن نے توفیق پیدا کی اور منوں ٹنوں کی بھنگ وہاں پر رگڑ کے اور پیسہ خرچ کر کے تو وہاں پر ملنگوں کو پلائی لنگر مولا، اور اللہ سے قبولی کی دعا ہے کہ کلندر قبول کرے، مولا قبول کرے، اتنا ہی سارگر ہے یہ مومن۔ جمہوریت میں ایسے ہی کوئی فرق نہیں ہے، بھنگ پیتا ہے پیتا رہے،
چرس پیتا ہے پیتا رہے، نشہ کرتا ہے کرتا رہے، شراب پیتا ہے کرتا رہے، زانی ہے کرتا رہے، چور ہے ڈاکو ہے ڈکیت ہے بھلا ہو، ووٹ تو ہے نا، حامی تو ہے نا، پارٹی میں تو آ سکتا ہے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن درجہ بندی کر رہا ہے کہ جو قانت ہیں، فرمانبری کے لیے تیار ہیں، فرمانبری کے لیے آمادہ ہیں، ہمیشہ آمادہ ہیں، یہ کہاں اور وہ کہاں جو اس طرح سے نہیں ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما ویحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، آگے جملہ نہیں لکھا، امن ہوا خود دلالت کرتا ہے دوسرے شک پر، یعنی جس طرح سے کہا جائے کیا یہ شخص جو آمادہ ہے ہر فرمان بجا لانے کے لیے، جس کے اندر یہ صفات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو یہ دوسروں کی طرح ہے؟ یہ ان کی طرح ہے جو ایسے نہیں ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کیا یہ شخص ان کی طرح ہے تو واضح ہے، آگے اظہار کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ قانت کا ہے، قانت اور غیر قانت ایک جیسے ہیں؟ پھر فرمایا کہ خوب یہ بتاؤ کہ عالم جاننے والا اور نہ جاننے والا ایک جیسے ہیں؟ بھلے جمہوریت میں ایک جیسے ہیں، بلکہ جمہوریت میں جاننے والا صحیح بندہ نہیں ہے، نہ جاننے والا بہترین ہے۔ والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، یہ نقطہ قانت اور غیر قانت میں فرق، یہ اولو الالباب عقل مندوں کو، اہل لب کو سمجھ میں آئے گا، ان کی توجہ میں آئے گا۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ قانت ایک اور بہت عالی نمونہ، جس طرح حضرت مریم اسوہ زیبا قرآن کا ہے، ایک اسی طرح کا حسین یا بہت ہی حسین نمونہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم ہدایت الہی میں ایک علم ہدایت کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک موٹی نشانی ہدایت کی، قرآن میں یہ کردار اس طرح سے چمک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حضرت ابراہیم کو دعویدار یہود بھی ہیں، دعویدار مسیحی بھی ہیں، دعویدار مسلمان بھی ہیں حضرت ابراہیم کی پیروی کے لیے، اور قرآن اس اسوہ کو بہت کھولتا ہے، بہت تفصیل میں جا رہا ہے اس اسوہ کے لیے، جیسے حضرت مریم کی زندگی کی تفصیل میں قرآن گیا ہے اور کھولا ہے، ایک باب ہدایت پورا مقرر مدون کیا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم کی زندگی کی جزیات تک خداوند تبارک و تعالیٰ نے شخصیت کو کھولا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا، ابراہیم امت ہیں قانت، ابراہیم امت ہے، ابراہیم ایک فرد ایک شخص نہیں ہے، خود اپنی ذات میں تنہا امت ہے ابراہیم۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفہ، قانت للہ ہے اور حنیف ہے۔ یہ خصوصیات، تین خصوصیات ذکر کی ہیں۔ ابراہیم امت ہے، پہلے بھی بیان کیا ہے حضرت ابراہیم کا امت ہونا، باقی مناسبتوں میں، بعد میں کسی اپنی مناسبت میں انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی کہ ابراہیم امت کیسے ہیں، چونکہ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک فرد واحد امت کہلا سکتا ہے، بن سکتا ہے، مقام امت پہ پہنچ سکتا ہے، رسائی پیدا کر سکتا ہے، چونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے ابراہیم امت ہیں۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ، ابراہیم قانت ہیں اللہ کے لیے، یعنی آمادہ فرمانبری ہیں ابراہیم،
ہر فرمان خدا بجا لانے کے لیے تیار ہیں، نہ کہ جب فرمان آ جائے اسے بجا لاتے ہیں۔ اگر فرمان آ جائے بجا لائی، یہ مطیع ہیں، اس صورت میں مطیع ہیں ابراہیم، لیکن قرآن فرما رہے کہ قانت ہیں للہ۔ قانت یعنی الرٹ، گوش میں فرمان، آمادہ، تمام وسائل کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، ہمیشہ حالت آمادگی میں ہیں اپنے پروردگار کے فرمان بجا آوری کے لیے۔ قانتاً للہ، جب بھی ابراہیم کو دیکھو پروردگار کے امر کی سننے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور بجا لانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اور اسی لیے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جو فرامین دیے فی الفور انجام پائے ہیں۔ مطیع چے بسا تھوڑا وقت لے لیتا ہے، جو مطیع و قانت نہ ہو یا مطیع قانت نہ ہو وہ اطاعت کر دیتا ہے، لیکن وقت لگا کر بندوبست کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، خلوص کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا۔ قانت کو وقت نہیں چاہیے ہوتا چونکہ پہلے سے آمادہ ہے۔ قانت کو حکم دو نکلو، نکل پڑتا ہے، جس نے کرایہ تیار رکھا ہوا ہے۔ مطیع کو بندوبست کرنا پڑتا ہے، جو بندوبست کر کے رکھے پہلے سے، چونکہ اللہ کا جب فرمان بردار ہے تو پھر کیوں اتنا لاپرواہ ہے کہ فرمان آنے تک اس کے پاس انتظام ہی نہیں ہے، فرمان بری کے لیے اس نے کچھ تیار ہی نہیں کیا، اور اب وقت مانگ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے کہ تھوڑا وقت دیں تو میں کر دیتا ہوں۔ آپ کیسے فرمان بردار ہو؟ جب اللہ کو الہ مانا ہے، فرمان روا مانا ہے، تو فرمان روا کا مطلب یہ کہ فرمان آئے گا تجھے، اور فرمان برداری کے لیے تیاری نہیں کی ہے تو نے، تو اس کا مطلب ہے زیادہ صدق نہیں ہے تیرے اندر، زیادہ اطمینان نہیں تھا تجھے کہ فرمان بھی آئے گا۔ تو سمجھ رہا تھا شاید ایسے فارمیلٹی ہے، خانہ پوری ہے، اللہ کو الہ ماننا جس طرح فارم بھرتے ہیں ہم نادرا کا، اور اس میں ہر چیز پوچھی جاتی ہے اور بھرنا پڑتی ہے، نہ بھریں تو کمپیوٹر قبول نہیں کرتا، اس طرح دین بھی اس طرح سے ہے، کھانے ہیں، فارم ہیں، یہ فارم بھرنا فارمیلٹی یہ پوری کرنا ضروری ہوتی ہے تاکہ اگلے سسٹم قبول کر لے اس کو۔ پھر اس کے بعد کس نے پوچھا؟ پھر اس کے بعد کون پوچھتا ہے؟ بس داخلہ لینے کے لیے فارم بھرتے ہیں، اس فارم میں کئی کھانے ہوتے ہیں، وہ بھر دیتے ہیں، بعد میں کس نے پوچھا کہ یہ جو بھرا تھا یہ آپ پورا بھی کرو اس کو؟ ہم سمجھتے ہیں دین بھی اس طرح سے، اللہ کو الہ ماننا خانہ پوری ہے، پہلا کالم خانہ، کس کو الہ مانتے ہو؟ اللہ کو، ٹک کر دو بس۔ پھر کس نے ماننا، کس نے فرمان دینا، کون اللہ، کون میں، کون فلاں، یہ خانہ ہے، پر کر دیا بس، ٹھیک ہے داخل ہو گیا۔ مومن بننا ہے نا مجھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کون اور الہ کون ہے؟ اللہ، لکھ دو ادھر اللہ۔ بعد میں فرمان کس کا ماننا ہے؟ بش کا، ٹرمپ کا، اوباما کا۔ خانہ پوری سے تو انسان نہیں بنتا مطیع، جب فرمان روا مانا ہے تو پھر فرمان آئے گا تجھے۔ جس طرح جنہوں نے ائمہ کو مانا ہے، امام مانا ہے، خانہ پوری کی ہے صرف، کوئی امام ہے؟ ہاں، کون ہے؟ امام علی ہے، امام عصر ہے، امام مہدی امام ہے، لکھ دو ادھر، ٹک کر دو، نادرا فارم میں لکھ دو میرا امام مہدی ہے۔ خوب امام ہے؟ کہا ہاں امام ہے، مانتے ہو امام؟ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امامت کرنا۔ پھر تیار ہو امامت کے لیے، امام کی پیروی کے لیے۔ اس کو کیا پتا تھا اس خانہ پوری میں آگے بھی قدم ہے؟ خانہ پوری سے نہیں مطلب پورا ہوتا۔ قانت، یہ قانت اللہ کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں بھی قانت ہیں، چونکہ قنوت دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، چونکہ دونوں فرمان صادر کرتے ہیں۔ اور پھر اولی الامر کے لیے سامنے قانت، امام کے لیے بھی قنوت چاہیے۔ امام عصر کے مطیع وہ نہیں ہے کہ اگر امام آئے ظہور کیا، کوئی فرمان دیا، میں تیار ہوں اس کے لیے ماننے کے لیے، نہ، ابھی موجودہ فرمان، اسی وقت کے فرمان برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔
یہ امت قانت ہے. اطاعت اس درجے کی کہ انسان امت قانت بنے. کان ابراہیم امتاً قانتاً للہ حنیفاً ولم یک من المشرکین شاکراً لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک. اب رسول اللہ کو فرمانا ہے کہ ہم نے اب آپ کو وحی کی ہے. ابراہیم کا کردار بتا کر آپ کیا کریں؟ انتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے نبی خاتم آپ بھی ابراہیم کی راہ و ملت و مسلک حنیف کو پیروی کرو. آپ نے بھی طریقہ کار ابراہیم کا اپنانا ہے. سورہ نساء میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ خواتین کا ذکر فرمایا ہے اور یہ صفت قانتات وہاں پر بھی بیان فرمائی ہے. سورہ نساء میں آیت 34 میں یہ عناوین قرآن میں ہیں، جبکہ یہ عناوین زمین کے لیے بیان کیے گئے تھے کہ یہ زمین پہ ہونا چاہیے، ایسے گھروں میں ایسے ہونا چاہیے، معاشرے میں یہ ہونا چاہیے، نہ کتابوں کے اندر. قانتات، خواتین قانت معاشرے میں، گھر میں، سوسائٹی میں ہونا چاہیے. یہاں دین دیکھنا چاہتا ہے ان کرداروں کو. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. وہ پہلے تو دین یہ سن لیں، الرجال قوامون علی النساء، وہ الٹے خاندان جن میں عورتوں کی حکومت ہے وہ پہلے قدم پر ہی ٹیڑھا خاندان ہے. الرجال قوامون علی النساء، شوہر قیم ہیں، سرپرست ہیں بیویوں کے. یہاں رجال سے مراد شوہر ہیں اور نساء سے مراد بیویاں ہیں، نہ ہر عورتیں، ہر مرد اور ہر عورت نہیں، شوہر اور بیویاں. شوہر بیوی کا قیم ہے، سرپرست ہے، بیوی نہیں ہے. بعض جگہ الٹ ہے نظام، بیویاں قیم اور سرپرست ہیں، بیویاں حکم دیتی ہیں، شوہر صرف پرس اٹھاتا ہے، بیگ اٹھاتا ہے. ننگ مردانگی بھی ہے اور دین کا بھی الٹ کام کر رہا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہ کیوں ایسے ہے؟ چونکہ یہ اللہ نے یہ نظام قائم کیا ہے کہ خدا نے بعض کو بعض پر رکھا ہے، یہ درجہ دیا ہے، یہ حق دیا ہے کہ شوہر کو بیوی پر ایک حیثیت اللہ نے عطا کی ہے. یہ اللہ نے بنایا، خدا نے بنایا ہے، نہ کہ کسی یونین نے، کسی پارلیمنٹ نے یہ قانون نہیں بنایا کہ وہ بدل سکے اس کو. اللہ نے یہ بنایا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اور ایک حیثیت اس سرپرستی کی یہ ہے کہ شوہروں نے، مرد نے بیوی پر خرچ کرنا ہے مال، بیوی نے شوہر پر خرچ نہیں کرنا. شادی کے پہلے دن سے الٹ کام کرتا ہے، جہیز لیتا ہے، سامان سارا بیوی سے لیتا ہے. پہلا الٹا کام یہ ہے. مرد نے شادی کرنی ہے، مرد نے گھر کا سامان بنانا ہے بیوی کے لیے، بیوی نے نہیں لانا مرد کے لیے. چونکہ انفاق بیویوں کے اوپر، بچوں کے اوپر مرد کے ذمے ہے، یہ اس نے خرچہ پورا کرنا ہے. فالصالحات، ان کی بھی اپنی ڈیوٹیاں ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ ان کے ذمہ نہیں ہے. گھر کا سامان پورا کرنا، گھر کے بستر پورے کرنے، گھر کے برتن لانے، کئی ٹرک بھر کے شوہر کے گھر میں لانا. اور یہ واقعاً یہ کئی پہلوؤں سے دیکھیں تو افسوسناک ہے. یہ جو خواتین کے ٹرک اپنے گھر میں وصول کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں، یہ ننگ مردانگی ہے، نامردی ہے. یہ آخر کوئی خوش ہوتا ہے بیوی کے کمائی کے اوپر اتنا اتراتا ہے، بھنگڑے ڈالتا ہے کہ بیوی اتنا کماتی ہے میں کھاتا ہوں؟
الٹ ہونا چاہیے. غیرت مند کے لیے ہے کہ آپ کماؤ, بیوی آپ کی عزت احترام محفوظ طریقے سے وہ زندگی بسر کرے, وہ خوش ہو کہ ایک آباد گھر کے اندر آئیے, ایک ذمہ دار مرد کے ساتھ, ایک سرپرست کے تحت آئیے. واقعاً سرپرست ہے. یہ کیسا سرپرست ہے کہ برتن بھی تو نے لانے ہیں. وہ داتا صاحب کا جس طرح اس نے بندے نے اشتہار دیا تھا کہ مجھے ایک ملازم چاہیے فل وقت کا, وہ آ گیا اشتہار پڑھ کے, بندہ اس نے پوچھا کہ کیا ہے کام بتاؤ, تو انہوں نے کہا کام یہ ہے کہ 3 ٹائم پر آپ نے داتا صاحب پہ جانا ہے, وہاں خود کھانا ہے, کھانا میرے لیے لے کر آنا ہے, معاوضہ یہ ہے کہ وہیں خود کھا لینا ہے وہاں پر. یہ جو بیویوں سے وصول کرتے ہیں یہ اس نامرد کی طرح ہیں کہ تو میری بیوی ہے, میں تیرا سرپرست ہوں, لیکن سامان سارا تو نے پورا کرنا ہے. چارپائیاں تو نے لانی ہیں, کرسیاں تو نے لانی ہیں, صوفے تو نے لانے ہیں, مہمان میرے آنے ہیں. مونچھ میری ہوگی, تو میں آئے گی, گردن میری ہوگی, گھر میرا بھرے گا, بھرے گی تو, اور سرپرست میں ہوں گا. آخر تو کاہے کا سرپرست ہوگا جب لاکھوں روپے کا سامان اس کا ہوگا, تو کس چیز کا سرپرست ہے اس میں. الرجال قوامون علی النساء, شوہر سرپرستی سنبھالیں گھروں کی, بیویوں کو نہ دیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. آپ بیویاں رکھو عزت و احترام کے ساتھ. بیویاں کس طرح رہیں؟ قانتات, حافظات. بیوی قانت رہے, قانت یعنی فرمان بردار رہے, شوہر کی بھی اور خدا کی بھی. شوہر کی فرمان برداری نہ اس وجہ سے کہ اس کی بیوی ہے کرے, نہ, چونکہ اللہ نے یہ حکم مقرر کیا ہے, اللہ کا فرمان ہے. مرد کیوں سرپرست ہے؟ چونکہ اللہ نے بنایا ہے, نہ مونچھوں کی وجہ سے سرپرست ہے. اللہ نے یہ دستور دیا ہے کہ یہ سرپرستی کرے, اور بیوی قانت ہو. کیوں؟ اللہ کے حکم کے مطابق اطاعت گزار ہو. اور حافظات, وہ بیویاں جو حفظ کرتی ہیں, ضائع نہیں کرتی, شوہر کا مال ضائع نہیں کرتی, روزانہ شاپنگ کے لیے نہیں جاتی, حفظ کرتی ہیں شوہر کی محنت کو, اس کی زحمت کو, اس کی کوششوں کو. زمین آسمان کو خداوند نے فرمایا ہے کہ قانت ہیں. سورہ بقرہ آیا 238 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. آپ حفظ کرو صلوات, نماز کو حفظ کرو, نماز کے اوقات, نماز کے آداب, نماز کے احکام, نماز کے رکعات کو حفظ کرو, ضائع نہ کرو. نماز ضائع نہ کرو, نماز چوری نہ کرو. روایات میں رسول اللہ کا فرمان ہے سب سے بڑا چور, ڈاکو, بدترین جو نماز چراتا ہے. پورے ادب کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, پورے تقاضے کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. اور تارک الصلاۃ اتنا منفور ہے خدا کے نزدیک کہ اس سے تو اللہ نے کلام نہیں کرنا. بعض لوگ جب جہنم جائیں گے انہیں فرشتے پوچھیں گے تم جہنم کیسے آ گئے؟ اچھے خاصے خاندان میں رہتے تھے, اچھے خاصے ماحول میں رہتے تھے, مسجد کے جوار میں رہتے تھے, آپ کا تو اٹھنا بیٹھنا مومنوں سے متدینین سے تھا, آپ کس طرح جہنم میں آ گئے؟ آپ کو جہنم میں کون لے آیا؟ کس طرح جہنم آنا ہو گیا؟ وہ جواب دیں گے, ان میں ایک جواب یہ دیں گے, لم نکو من المصلین, ترک نماز کے, نماز نہیں پڑھتے تھے. قرآن کریم کے اندر ہے کہ منافقت کی پہلی نشانی انسان کے اندر نماز کے وقت ظاہر ہوتی ہے. ان المنافقون یخادعون اللہ وہو خادعهم, منافق وہ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ انہیں انہی کے دھوکے میں ڈال دیتا ہے, مبتلا کر دیتا ہے. اور علامت کیا ہے منافق کی جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا,
جب نماز کے لیے قیام کرتے ہیں تو سستی کے ساتھ قیام کرتے ہیں، کاہلی کے ساتھ، کسالت کی حالت میں. اور جب سستی کے ساتھ قیام کرنا نماز کے لیے منافقت ہے تو ترک صلاۃ کفر ہے. شدید ہے حکم، حافظوا علی الصلوات. اور چونکہ فرمان اللہ ہے، عبادت خدا ہے، اس عبادت خدا میں انسان کی رغبت ہو، رغبت کے ساتھ عبادتیں کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کو حفظ کرو، ضائع نہ کرو. صلاۃ وسطیٰ مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، لیکن جو عمومی ہے اور جو آیا کے لب و لہجہ کے ساتھ سازگاری رکھتی ہے وہ نماز، بعضوں نے ظہر پہ اس کو تطبیق کیا، لیکن نماز عصر ہے، خصوصاً نماز عصر. گویا ضائع کرتے تھے نماز عصر کو، اہمیت نہیں دیتے تھے نماز عصر کو. نماز اپنے اوقات میں ضائع نہ کرو، اوقات کے اندر پڑھو، پابندی کے ساتھ پڑھو، ادب کے ساتھ پڑھو، رغبت کے ساتھ پڑھو. اپنے پروردگار کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی ہے. اس کو بوجھ سمجھ کے کیوں پڑھتے ہو آپ؟ اس کو دشوار کیوں سمجھتے ہو؟ بندے کو بندگی دشوار لگتی ہے، جیسے پانی کو، مچھلی کو پانی برا لگے، ناگوار گزرے. بندے کو بندگی ناگوار گزرے یعنی مچھلی کو پانی ناگوار گزر رہا ہے. یہ مسخ ہے فطرت کا. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، خدا کے لیے قیام کرو قانت ہو کر، یعنی آمادہ فرمان برداری، آمادہ فرمان بری. قانتین قیام کرو اللہ کے لیے، قانت بنو فرمان خدا بجا لانے کے لیے. اب اس کے علاوہ بھی بعض آیات کے اندر ذکر ہے. ایک نمونہ عرض کیا کہ قنوت جو نماز میں بھی ایک عمل کے طور پر، ادب کے طور پر ہے. اب امامیہ کے نزدیک ہر نماز کی دوسری رکعت کے اندر قنوت ہے، واجب مستحب میں. اہل سنت کے ہاں نماز شب میں ہے قنوت ہے، نماز وتر کے اندر قنوت ہے، اور بعض دیگر نمازوں کے اندر قنوت کا ذکر آیا ہے. یہ اصطلاح ہے قنوت، یعنی نماز کے اندر انسان وہ عمل نماز کے دوران دعا پڑھے، خاص دعا خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اس کا معنی بھی آمادگی ہے. نماز کے اندر قنوت بھی آمادگی ہے، دعا نہیں ہے. حالت قنوت کی دعائیں ہیں وہ، نہ دعا قنوت ہیں. بعض اس کو قنوت ہی لکھ دیتے ہیں. یہ قنوت کی حالت کی دعائیں. قنوت وہ حالت کا نام ہے، یعنی آمادہ قیام، تسلیم کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، رضا کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، جس سے انسان دیکھتے ہی ظاہر ہو جائے یہ فرمانبری و اطاعت کے لیے تیار ہے. اس کو حالت قنوت کہتے ہیں. بس یہ جو قانون ہے سنت اطاعت اللہ تعالیٰ کی، اس کے ایک مترادف اتباع ہے جس کا فرق ذکر کیا ہے اور اشتراک، اور ایک قنوت ہے قانت کہ انسان اللہ کی بندگی یا اطاعت کے لیے آمادہ ہو. اب ان آیات اطاعت کا جائزہ لیتے ہیں جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور پہلے کہا تھا کہ 2-3 طبقے آیات کے بنتے ہیں. آیات اطاعت جس میں اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، دوسری آیات اللہ کے علاوہ رسول اللہ کی اطاعت و اولی الامر کی اطاعت، اور اولی الامر کے علاوہ جن کی اطاعت کا قرآن میں ذکر آیا ہے، دین میں ذکر آیا ہے. اور تیسرا وہ اطاعت جو ممنوع ہے، کرتا ہے انسان لیکن اجازت نہیں ہے، اگر وہ اطاعت کی تو گناہ کار پائے جاؤ گے اور مجرم سمجھے جاؤ گے. اس اطاعت پہ سزا ملے گی جو غیر مجاز اور غیر مشروع طور پر انسان انجام دیتا ہے. یہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین.